مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ بتائیے کہ اس نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں ان میں سے کوئی سچی بھی ثابت ہوئی ہے یا نہیں؟ اب اسی اشتہار کے بعد کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ تیرے نکاح میں جو ہے نا بابرکت عورتیں جو آئیں گی، اس کے بعد اس کی شادی نہیں ہوئی۔ جنہوں نے تسلیم ہی نہیں کرنا تو وہ پھر اس طرح کی تعویلیں بھی کریں۔ یہ پیشین گوئی جو ہے مسلم مود والی، اس کو پیشین گوئی کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر قادیانیوں کے جو دو گروپ ہیں نا ان کا بھی اختلاف ہے۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی، یہ ہے تحدی۔ میں نے شروع میں بتایا تھا نا کہ جو اس نے چیلنج کے ساتھ پیشین گوئی کی ہے نا، وہ مجھے کوئی بتاؤ کہ وہ پوری ہوئی ہو۔ یہ کیسی اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کا ہوسٹ محمد بشارت۔ پروگرام ہے مرزائیت حقیقت کے آئینے میں۔ اس پروگرام کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک بنیادی سا اصول ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کسی قسم کی بھی اگر کوئی پیشن گوئیاں کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سچ ثابت کیا ہے، اور ان کے سچے نبی ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل ہوا کرتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے بہت سی پیشن گوئیاں کی تھیں، تو وہ پوری ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں، اس حوالے سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنے معزز مہمان مفتی خاور رشید بٹ صاحب سے، جنہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا کہ آیا مرزا غلام احمد قادیانی کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ کس قدر سچی تھیں یا سچی ثابت ہوئیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے معزز مہمان کی جانب۔ استاد محترم، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اللہ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ بتائیے کہ اس نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں ان میں سے کوئی سچی بھی ثابت ہوئی ہے یا نہیں؟ عموماً مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی بھی پیشن گوئی جو ہے وہ سچ ثابت نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بڑا اچھا موضوع جو ہے وہ آپ نے چنا ہے، کیونکہ عوام کو سمجھانے کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح کی سادہ باتیں جو ہے نا وہ بڑی کارگر ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قادیانی جو ہے نا وہ جب میدان کے اندر گفتگو کرنے کے لیے اترتے ہیں نا تو وہ اس طرح کا کوئی موضوع قبول نہیں کرتے۔ ایسی شیخ الاسلام ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ نے ایک موقع پر جو ہے نا وہ قادیانیوں کو اس موضوع کے اوپر جو ہے نا وہ لے آئے، اور پھر جو انہوں نے ان کا حشر کیا تھا، وہ بھی نوعمر ہی تھے، تو اسی مناظرے کی وجہ سے مد کوئی علاقہ تھا وہاں ہندوستان میں، تو وہاں پر یہ مناظرہ ہوا، تو اسی مناظرے کی وجہ سے مولانا نوعمر ہونے کے باوجود جو ہے نا بڑے بڑے علماء کے اندر ان کا شمار ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اتنا شاندار انہوں نے مناظرہ۔ اس کے بعد قادیانیوں نے کبھی بھی مرزا قادیانی کی پیشین گوئیوں کے اوپر مناظرہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ جس کو علم نہیں ہے نا اس کے ساتھ نجی مجلسوں میں کوئی نہ کوئی بات کر لیں، جی یہ بات پوری ہوئی تھی، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، لیکن باقاعدہ طے کر کے تو وہ جو ہے نا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ نے جو ہے نا ایک دو دفعہ ان کو خوب ان کی جو ہے نا وہ تسلی کروائی کہ جس کے بعد جو ہے نا وہ اس موضوع کی طرف نہیں آتے۔ بہرحال چونکہ یہ ایک عوامی اعتبار سے بڑی اچھی چیز ہے تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں بہت سی پیشین گوئیاں کی ہیں۔ میں تو قادیانیوں سے کئی دفعہ جو ہے یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی ایسی پیشین گوئی مرزا قادیانی کی مجھے بتاؤ کہ جو اس نے بڑی تحدی کے ساتھ پیش کی ہو، چیلنج کیا ہو، اور لوگ جو ہے نا اس کا انتظار کرنا شروع ہو گئے ہوں اور وہ پوری بھی ہو گئی ہو۔ کوئی ایک بتا دو مجھے۔ بہت بڑا چیلنج ہے۔ جتنی بھی اس نے پیشین گوئیاں کی ہیں نا وہ وقت کے اوپر پوری نہیں ہوئی، تو پھر آئیں بائیں شائیں، چونکہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ جواب دیتے ہیں۔ صحیح۔ مثال کے طور پر میں شروع کرتا ہوں، مرزا قادیانی کا جو حوالہ میں نے نقل کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مجموعہ اشتہارات ہے اس کا، اشتہاروں کا مجموعہ ہے، اس کی کتابوں کے اندر یہ بات شامل ہے۔ اس کے جو اشتہار تھے زندگی میں شائع ہوتے رہے وہ انہوں نے اکٹھے جو ہے نا وہ کتابوں کے اندر اس کا مجموعہ بنا دیا۔ اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 113 ہے۔
صحیح. وہاں پر اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو میں آج اشتہار دے رہا ہوں نا 20 فروری 1886 کا یہ اشتہار ہے. صحیح. کہتا ہے میں جو آج اشتہار دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اس اشتہار کے بعد تیرے نکاح میں بابرکت عورتیں جو ہیں وہ آئیں گی. اس سے پہلے مرزا قادیانی کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں. ایک جب اس کی عمر کوئی تقریباً 15-16 سال تھی اور دوسری شادی جو ہے وہ 1884 میں ہوئی تھی اس کی. تو اب اس اشتہار کے بعد کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ تیرے نکاح میں جو ہے نا بابرکت عورتیں جو آئیں گی. اس کے بعد اس کی شادی نہیں ہوئی. مرزا قادیانی کے نکاح میں کوئی عورت بھی نہیں آئی. اسی کے ساتھ اس نے یہ پیشین گوئی بھی کی کہ ان جو بابرکت عورتوں سے میری شادی ہوگی نا ان سے جو اولاد ہوگی نا وہ بڑی نیک ہوگی. باقاعدہ پھر اس نے سبز اشتہار کے نام سے ایک کتابچہ جو ہے وہ بن گیا. اب تو اس وقت تو اشتہار تھا. تو اس کے اندر جو مسلم موعود کی پیشین گوئی اس نے کی کہ میری اولاد میں مجھے اللہ تعالیٰ ایسا بیٹا دے گا کہ جو دنیا کے اوپر جو ہے نا وہ بڑی تبدیلی لائے گا اور لوگوں جو ہے نا وہ تقوی کی طرف آ جائیں گے. یعنی وہ بڑا ہی کام کرے گا. یعنی اس کی تعریف کے اندر اس نے نا زمین آسمان کے کلابے ملا دیے. جانشین ہوگا. اب مرزا قادیانی کی اولاد میں جو ہے نا اب انہی دنوں میں اس کی بیگم جو ہے نا وہ حاملہ تھی. تو اس نے کہا کہ اس عمل سے جو ہے نا وہ بچہ پیدا ہوگا. اچھا وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ بچپن کے اندر ہی فوت ہو گیا. صحیح. پھر انتظار شروع ہو گیا. پھر اس کی بیگم جو ہے وہ حاملہ ہوئی تو اس حمل سے جو ہے وہ بچہ پیدا ہوگا. وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی تھی. چلو جی میں نے کب کہا تھا کہ وہ اسی سے ہی ہوگا. پھر طویل مطلب جب وہ وقت گزر جاتا وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ طویل کرتا. پھر جی لو جی ہو سکتا ہے جو اس دفعہ عمل ہوا ہے اس سے یہ پیدا ہو جائے. اب وہ بچہ وہ چونکہ ڈر چکا تھا پہلے کہ میرے ساتھ 2 دفعہ جو ہے وہ ہاتھ ہو گیا ہے. تو اب وہ جو بچہ پیدا ہوا نا بڑا خوش ہوا جی یہ ہے جی وہ بچہ جی. اور حتیٰ کہ 7 سال کی عمر میں اس کی شادی بھی کر دی اس نے. اچھا ہوا کیا کہ وہ بچہ بھی فوت ہو گیا. نابالغی کی حالت میں فوت ہو گیا. نہیں جی اب پیدا ہوگا جی اب پیدا ہوگا. اب مرزا ہی فوت ہو گیا. اس کی بیگم کے گھر میں تو کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا. اب یہ پیشین گوئی جو ہے مسلم موعود والی اس کو پیشین گوئی کہا جاتا ہے. اس کے اوپر قادیانیوں کے جو 2 گروپ ہیں نا ان کا بھی اختلاف ہے. جو قادیانی ربوہ گروپ ہے وہ کہتے ہیں جی اس سے مراد جو ہے نا مرزا قادیانی کا جو دوسری بیوی کا بڑا بیٹا ہے نا بشیر الدین محمود وہ ہے جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ بنا تھا. لاہوری گروپ والے کہتے ہیں یہ پیشین گوئی متشابہات میں سے ہے. یعنی اس کا مطلب کوئی پتہ نہیں چلتا ہمیں کیا ہے اس کا مطلب. اگر وہ کہتے ہیں جی اس سے مراد بشیر الدین محمود ہے تو جب مرزا قادیانی یہ پیشین گوئی کر رہا تھا کہ اس عمل سے پیدا یہ بچہ تو پیدا ہو چکا تھا پہلے کا کیونکہ یہ پہلا بچہ ہے دوسری بیوی 1884 کے اندر اس کی شادی ہوئی ہے. تو اس سے جو پہلا بچہ پیدا وہ بشیر الدین محمود تھا وہ تو اس وقت موجود تھا. اگر یہی بچہ تھا تو مرزا قادیانی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ یہ بچہ ہے. تو کیوں دوسرے حمل کی تیسرے حمل کی چوتھے حمل کی جو ہے تو امید لگائے بیٹھا ہوا ہے. یہ قادیانیوں کو جو ہے وہ 1940 کے بعد جا کر یاد آیا کہ اس سے مراد جو ہے یہ بشیر الدین محمود ہے. یہ بچہ ہے. ان کے اوپر کوئی نیا الہام ہوا ہے. یعنی نہ تو اس کی شادی ہو سکی نہ ہی اس کے گھر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو سکا. یعنی یہ وہ پیشین گوئی ہیں جو بڑی تحدی کے ساتھ اس نے لوگوں کے سامنے پیش کی تھی. اس کے ساتھ ہم یہ ملاتے ہیں تیسری پیشین گوئی کہ مرزا قادیانی نے محمدی بیگم جو اس کے خاندان کی ایک بچی تھی اس کے ساتھ شادی کے اوپر بڑا زور لگایا. پہلے اس کے والد سے درخواست کی. وہ کسی اپنے وراثتی مسئلے کے حوالے سے مرزا قادیانی کے پاس آیا تھا تو اس نے موقع غنیمت سمجھا اور کہا جی اپنی بیٹی کی مجھ سے شادی کر دو. اس نے کہا ہم کیوں کریں تیرے ساتھ شادی, عمر بھی تھوڑی تھی. خیر چلو یہ تو اتنا مسئلہ نہیں ہے, اگر ماں باپ راضی ہوں بچی بالغ ہے تو اس کی شادی تو ہو سکتی ہے. لیکن نہیں راضی ہوئے. مرزا قادیانی نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں, حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ جو اس کا ساتھ دے گا میں اس سے قطع تعلقی کر لوں گا. اس کی ایک جو بہو تھی وہ محمدی بیگم
کے والد کا ساتھ دے رہی تھی اس کو طلاق دلوا دی اس نے. تو محمدی بیگم کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکی. ساری زندگی جو ہے نا وہ یہ اسی آس میں جو ہے اس نے زندگی گزار دی. پھر اس نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ محمدی بیگم کا جو والد ہے نا وہ 3 سال کے اندر اندر فوت ہو جائے گا، اور جس خامد سے اس کی جس بندے سے اس کی شادی ہوگی وہ 2.5 سال کے اندر اندر فوت ہو جائے گا. یہ آخر کار میرے نکاح میں آئے گی، خواہ بیوہ ہو کر آئے. اتنا بڑا دعویٰ کر دیا. یہ اس نے پیشین گوئی کر دی، اور یہ کئی اجزاء کے اوپر مشتمل تھی. میں اس کے الفاظ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے نوٹ کیے ہیں. اس کی کتاب شہادت القرآن ہے، صفحہ نمبر 376 اور جلد نمبر 6 ہے روحانی خزائن کی. اس کے اندر اس نے یہ بات کہی ہے کہ اس کا باپ جو ہے نا وہ 3 سال کے اندر اندر، اور اس کا خامد جو ہے وہ 2.5 سال کے اندر اندر جو ہے وہ فوت ہو جائے گا. انجام آتم جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 31 پر اس نے جو بات کی ہے وہ کہتا ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے. احمد بیگ یہ محمدی بیگم کا والد تھا اور اس کا داماد یعنی محمدی بیگم کا خامد. کہتے ہیں جی اس کے بارے میں جو میں نے پیشین گوئی کی ہے نا یہ تقدیر مبرم ہے، یہ ٹال نہیں سکتی. تقدیر مبرم کا مطلب ہوتا ہے کہ پکی ہے، یہ بدل نہیں سکتی. اس کی انتظار کرو، اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی. یہ ہے تحدی. میں نے شروع میں بتایا تھا نا کہ جو اس نے چیلنج کے ساتھ پیشین گوئی کی ہے نا وہ مجھے کوئی بتاؤ کہ وہ پوری ہوئی ہو. صحیح بات ہے. یہ وہ چیلنج کے ساتھ کر رہا ہے. کہتا ہے کہ اگر یہ پوری نہ ہوئی، 2.5 سال کے اندر اندر وہ نہ مرا، تو سمجھو کہ میں جھوٹا ہوں. یہ انجام آتم روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 31 ہے. مزید کہتا ہے اسی روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 338 پر ضمیمہ انجام آتم، وہاں پر کہتا ہے، یاد رکھو اس پیش گوئی کی دوسری جز پوری نہ ہوئی، یعنی دماد اگر نہ مرا تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا. میں سب سے بدتر میں آؤں گا اگر وہ پوری نہ ہوئی تو. اب آگے چلتے ہیں. محمدی بیگم کے نکاح کے حوالے سے وہ کہتا ہے، مجموعہ اشتہارات ہے اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 43 ہے. یہ 1894 کا جو ہے نا اس کا اشتہار ہے. اب وہ کہتا ہے کیا ہے اس میں؟ کہتا ہے نفس پیش گوئی یعنی اس عورت کا یعنی محمدی بیگم کا اس عاجز یعنی اپنے آپ کو کہتا ہے اس عاجز کے نکاح میں آنا تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی، کیونکہ اس کے الہام الہی میں یہ فکرہ موجود ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی میری اللہ کی یہ یعنی میری سے مراد کہ اللہ کی یہ بات ٹل نہیں ٹلے گی. بس اگر ٹل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی تحدی کے ساتھ جو ہے یہ باتیں کر رہا ہے کہ دماد بھی مر جائے گا، اگر نہ مرا تو میں جھوٹا، یہ محمدی بیگم سے میری شادی ہوگی، یہ تقدیر مبرم ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کے الہام اس کی پیشین گوئی کرتے ہوئے یہ لفظ بولا تھا، لا تبدیل لکلمات اللہ. استغفر اللہ و توبہ الیہ. اب کیا محمدی بیگم سے اس کی شادی ہوئی؟ کیا اس کا خامد جو ہے وہ مرا تھا؟ آپ کو پتہ ہے وہ کب مرا تھا؟ نہیں میرے علم میں. وہ 1940 میں مرا تھا. اور مرزا قادیانی کب مرا تھا؟ 1908 میں. صحیح. یعنی وہ جو محمدی بیگم کا خامد ہے جس نے مرزا قادیانی کی زندگی میں مرنا تھا اور محمدی بیگم کی شادی مرزا قادیانی سے ہونی تھی، وہ بندہ مرزا قادیانی کے بعد 30-32 سال بعد جا کر جو ہے وہ فوت ہوتا ہے، اور اس کے نکاح میں تھی وہ محمدی بیگم بعد میں فوت ہوئی ہے. تو اب یہ مرزا قادیانی کی یہ جو پیشین گوئیاں ہیں جو اس نے بڑی تحدی کے ساتھ کی ہیں اور لوگوں کو توجہ دلائی ہے، اگر پوری نہ ہوئی تو سمجھو میں جھوٹا ہوں، میں اقرار کر لوں گا. تو اب کریں پھر وہ اقرار، وہ طویلات کرتے ہیں اس کی. تو کوئی بھی مرزا قادیانی کی ایسی پیشین گوئی جو اس نے کھلے چیلنج کے ساتھ کی ہے کبھی بھی پوری نہیں ہوئی اس کے الفاظوں کے مطابق. میں آپ کو ایک اور پیشین گوئی بتاتا ہوں، وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، اور اس کی جو طویل ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. مرزا قادیانی کا 1893 کے اندر مناظرہ ہوا ایک عیسائی پادری کے ساتھ جس کا نام پادری عبداللہ آتم تھا. 15 دن وہ مناظرہ ہوتا رہا مرزا قادیانی کے ساتھ. اب مرزا قادیانی کے پاس کوئی چیز نہیں تھی اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے، تو اس نے پیشین گوئی کر دی. اس نے کہا جی مجھے رات کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ وحی کی ہے کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹ پر ہے اور جو ایک عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے
وہ ہر دن کے بدلے 1 مہینہ لے گا اور اتنے مہینوں کے اندر اندر وہ موت کے ذریعے حاویہ میں گرایا جائے گا۔ اب یہ اس نے جو اعلان کیا تھا نا، یہ جون 1893 کے اندر جو آخری دن تھا اس کا، اس دن کیا تھا۔ اب یہاں سے 15 مہینے جو آپ گننا شروع کر دیں تو ظاہر ہے پادری عبداللہ اتھم وہ ایک عاجز انسان کو جو ہے وہ خدا بنا رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا مانتے نا، مرزا قادیانی تو نہیں خدا کہہ رہا تھا نا، ظاہر ہے وہ سمجھتا تھا کہ یہ حق پر نہیں ہے پادری عبداللہ اتھم۔ تو پادری عبداللہ اتھم جو ہے وہ 15 مہینوں کے اندر اندر جو ہے وہ مرنا چاہیے تھا، اور وہ تاریخ بنتی ہے ستمبر 1894، یعنی ستمبر 1894 سے پہلے پہلے اس کو مر جانا چاہیے تھا۔ صحیح۔ تو کیا پادری عبداللہ اتھم مرا؟ کوئی نہیں مرا، وہ زندہ رہا۔ یہ اس نے پیشین گوئی جو ہے نا، اس کی جو کتاب ہے جنگ مقدس جو میں نے حوالہ نقل کیا ہے، روحانی خزائل کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 291 اور 292 پر موجود ہے۔ تو 15 مہینے، اب یہ چونکہ عیسائیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ تھا، اور عیسائی بھی جو ہے وہ اب دیکھ رہے تھے کہ 15 مہینے کے اندر اس کی یہ بات پوری ہوتی کہ نہیں، مسلمان بھی اس کو دیکھ رہے تھے کیونکہ مسلمانوں نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا ہوا تھا۔ جی جی 1891 کے اندر یہ مسلمانوں سے یہ اس کو الگ کر دیا گیا تھا۔ تو اب مسلمانوں کی بھی بڑی توجہ تھی، عیسائیوں کی بھی بڑی توجہ تھی، ہندوؤں کے ساتھ بھی اس کا جو ہے وہ چلتا رہتا تھا بحث مباحثہ، ہندو بھی دیکھ رہے، یعنی سارا ہندوستان جو ہے نا وہ اس پیشین گوئی کی طرف جو ہے نا وہ دیکھ رہا تھا، منتظر تھے کہ یہ پوری ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ تو عبداللہ اتھم جو ہے کوئی نہیں مرا۔ جب وہ نہیں نہ مرا تو عیسائیوں نے اس کا کسی بھی شہر میں جاتا تھا نا تو بہت بڑا استقبال کرتے تھے۔ ایک قادیانی جو ہے نا ایک اسٹیشن اور ریلوے اسٹیشن پر اترا تو وہاں پر پادری عبداللہ اتھم بھی اسی ٹرین سے آیا، تو دیکھا اس نے کہ عیسائیوں نے جو ہے نا اس کو کندھے پر اٹھا لیا اور ہار ڈالے اور جو ہے نا ڈرم بجائے، خوشی کا اظہار کیا۔ تو اس نے پتہ کیا کہا، اس نے یہ سوچا کہ ہمارے حضرت صاحب نے کہا تھا کہ یہ 15 مہینے کے اندر مر جائے گا، لیکن یہ تو لوگ اس کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، یہ مرا تو نہیں ہے۔ لیکن کہتا میں نے پھر دل میں سوچا کہ یہ اس کی لاش کو ہی اٹھائے ہوئے ہیں، یہ اس کی لاش ہی ہے جس کو اٹھایا ہوا ہے انہوں نے۔ انا للہ و انا الیہ۔ آپ اندازہ کریں قادیانیوں کی ذہنیت کا۔ جنہوں نے تسلیم ہی نہیں کرنا تو وہ پھر اس طرح کی تعویلیں بھی کریں گے۔ اچھا، جب مرزا قادیانی کے سامنے یہ، اب ظاہر ہے مسلمانوں نے بھی خوب اس کو رگیدہ، عیسائیوں نے بھی اس کی ناک میں دم کر دیا۔ صحیح۔ کہتا ہے جی اب عبداللہ اتھم کو کہو کہ اب میرے ساتھ جو ہے نا وہ طے کرے، اب میرے ساتھ جو ہے نا وہ طے کرے، اب میں جو بتاؤں گا نا اس کے اندر اندر وہ فوت ہوگا۔ پہلا نشانہ خطا ہو گیا۔ انا للہ۔ اچھا، اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا عبداللہ اتھم، تو خیر کچھ مہینوں کے بعد وہ واقعی فوت ہو گیا، لیکن جو اس نے مدت طے کی تھی اس میں نہیں۔ تو اب انجام اتھم اس نے کتاب لکھی، پوری کتاب اسی کے اوپر۔ کہتا ہے میں نے کہا تھا نا مر جائے گا، مر گیا۔ یہ اس نے جواب دیا اس کا۔ آپ اندازہ کریں کہ قادیانی لوگ جو ہیں وہ مرزا قادیانی کی کوئی بھی ایسی پیشین گوئی جو اس نے تحدی کے ساتھ کی ہو نا کہ وہ سچی ثابت ہوئی ہو، وہ کوئی بھی نہیں۔ بلکہ ایک بات رہ گئی کہ مرزا قادیانی نے جب عبداللہ اتھم کے مرنے کی پیشین گوئی کا آخری دن تھا نا، اس دن باقاعدہ اپنے حواریوں سے اس نے چلا کروایا تھا، اور دانوں کے اوپر جو ہے نا کہا جی اتنی مرتبہ جو ہے وہ سورۃ الفیل پڑھو اور یہ پڑھو، اور وہاں پر ایک بے آباد کنواں ہے وہاں پر تم نے پھینک کر آنا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا تم نے۔ اور لوگوں کی حالت جو ہے نا وہ بہت عجیب و غریب تھی کہ اگر آج وہ نانا مرا تو بڑی پریشانی جو ہے نا وہ ہوگی ہمیں۔ وہ روتے تھے، چیخو پکار کرتے تھے، لیکن نہیں مرا۔ یہ سیرت المہدی کا میں نے حوالہ نقل کیا یہاں پر، حصہ اول ہے اور صفحہ نمبر 178 ہے، اور روایت نمبر جو ہے اس کی 60 ہے، جس کے اندر اس نے یہ عبداللہ اتھم کے آخری دن کا نقشہ جو ہے نا جو اس نے کھینچا ہے کہ ہماری کیفیت کیا تھی اس وقت۔ صحیح۔ تو یہ مرزا قادیانی نے بڑی تحدی کے ساتھ یہ کی تھی، لیکن یہ پوری نہیں ہوئی۔ لہذا قادیانی اگر یہ یہاں پر طویل کرتے ہیں نا جی حضرت صاحب کو سمجھ نہیں آئی تھی، بھی اللہ تعالیٰ کو تو سمجھ تھی نا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ نا کہ یہ پوری نہیں ہونی، تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا پہلے مرزا قادیانی کو پوری ہونے سے پہلے کہ یہ تیری بات جو ہے یہ غلط ہے، یہ دعویٰ نہ کر تو۔ یہ کیا ہوا کہ ایک مدعی نبوت ہے اور وہ ایک پیشین گوئی کرتا ہے، پیشین گوئی کا وقت گزر جاتا ہے، پوری نہیں ہوتی، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو بتایا جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ نبی سے اگر کوئی اجتہادی غلطی ہو گئی تھی،
بھی اگر نبی سے کوئی اجتہادی غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً تنبیہ کرتا ہے، فوراً بتاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا تھا تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوئی 10 سالوں کے بعد بتایا تھا، 15 مہینوں کے بعد بتایا تھا؟ نہیں، فوراً اللہ کی طرف سے وحی آ گئی تھی، لما تحرم ما احل اللہ لک، تب تک یہ مرضات ازواجک۔ تو یہ بنیادی طور پر مرزا قادیانی جو ہے اس نے سارے دعوے جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ اگر وہ سچا نبی ہوتا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبوت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو جھوٹا ہی ہے، لیکن چونکہ وہ اس کو سچا نبی مانتے ہیں قادیانی لوگ، اس کے لیول پر جا کر ہم جو ہے نا اس وجہ سے یہ گفتگو کر رہے ان کو ہیں بتانے کے لیے کہ اگر یہ سچا نبی ہوتا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا خاموش رہتا 15 مہینے، یعنی اپنی کسی ایک دعوے کے اندر تو کم از کم وہ اور سچا ثابت محمدی بیگم ساری آخری دم تک جو ہے وہ امید لگائے بیٹھا ہوا، تو اللہ تعالیٰ خاموش رہتا، اس کو نہ بتاتا کہ یہ تجھ سے غلطی ہو گئی، تجھے سمجھ نہیں آئی اس الہام کی۔ اس کا خامد جو ہے سلطان محمد، اس کے مرنے کی پیشین گوئی اس نے تقدیر مبرم کہہ کر کی، اللہ تعالیٰ اس کو نہ بتاتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مرزا قادیانی کا یہ قول بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے غلطی کے اوپر ایک لمحہ بھی قائم نہیں رکھتا، نور الحق اس کی کتاب ہے، اس کے اندر اس کا یہ قول ہے۔ تو بھائی اگر یہ اس کو اجتہادی غلطیاں لگ رہی تھیں تو اللہ نے بتایا کیوں نہیں؟ صحیح بات۔ تو یہ چند ایک پیشین گوئی ہیں، اس کے اوپر اگر آپ نے تفصیلی گفتگو دیکھنی ہے، میں آپ کی وساطت سے عوام تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ کی کتاب ہے الہامات مرزا، اس کو پڑھیں، بہت شاندار، بہت جاندار، اور قادیانیوں کے سارے شبہات کا دندان شکن جواب جو ہے اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ ساری کتاب ہی مرزا کی پیشین گوئیوں کے اوپر ہے۔ بہت شکریہ استاد محترم، اللہ آپ سے دین کا مزید کام لیتا رہے اور ان کو ناکوں چبواتا رہے اور یہ اسی طرح زیر ہوتے رہیں اور اپنے جو عقائد و نظریات ہیں اللہ ان کو توفیق دے کہ ان کو درست کر سکیں۔ ناظرین کرام، آپ کا کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ ہم سے ضرور کیجیے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔